السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بدر کی لڑائی ختم ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح، عظیم کامیابی عطا کی۔ جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک میدان جنگ میں قیام کیے، وہیں ٹھہرے رہے۔ سب سے پہلے جو مقتولین تھے، جو قتل کیے گئے تھے، جو شہید ہو گئے تھے، انہیں الگ کیا گیا۔ مسلمانوں میں صرف 14 لوگ شہید ہوئے تھے، زخم بہت لوگوں کو آیا تھا، شہید صرف 14 لوگ ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ میں سے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا، قیدی بن کر 70، اور جو لوگ مارے گئے وہ بھی 70 تھے، اور مسلمانوں میں جو شہید ہوئے وہ 14۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے 20 لوگوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے شہداء کو باقاعدہ عزت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ باقی مشرکین کے جو مارے گئے تھے ان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام کرنے کے بعد وہاں سے نکلے۔ اس دوران مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتی ہے، یعنی جنگ جب جیتی جاتی ہے تو جو دشمن کی چیزیں ہیں اسے جمع کر لیا جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دیا تھا۔ تو جب جنگ ختم ہو رہی تھی اس وقت لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک وہ جو بھاگتے ہوئے مشرکین کو پکڑ رہے تھے اور مار رہے تھے، دوسری جو جماعت تھی وہ مال غنیمت جمع کر رہی تھی میدان میں سے، اور تیسری ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ کہیں دشمن پلٹ کر نہ آ جائے اور اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب مال غنیمت جمع ہوئی تو ان تینوں جماعتوں کے بیچ میں تھوڑا سا آرگیومنٹ ہو گیا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ پہلی جنگ تھی، پہلی لڑائی تھی، تو مال غنیمت کے بارے میں کلیئر حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ڈسپیوٹ چل رہا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے حکم دیا، اور جتنے بھی لوگ جمع کر کے لائے تھے سب ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، اور مال غنیمت ابھی ایک ہی جگہ جمع ہے، ایک ہی ساتھ ہے سب۔ تو نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے جس میں ابو جہل اور دوسرے مشرکین کے سردار دفن تھے، اور وہاں جا کر ان میں سے ایک ایک کا نام پکارنے لگے، پکار کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمارے لیے پورا ہو گیا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ اور بھی کچھ باتیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ تو مردے ہیں، یہ آپ کی بات کیا سن پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ سن سکیں گے، لیکن وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اور مال غنیمت ساتھ میں جو قید کیے ہوئے مشرکین تھے ان کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور 2 صحابہ کو مدینہ میں اس خوشخبری کو پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ اس میں ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے،
اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. یہ دونوں تیز رفتار سواری کے ساتھ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح نصیب ہوئی تھی، جو جیت نصیب ہوئی تھی، وہ وہاں پہ اعلان کر دیے. کیونکہ اس دوران مدینے میں جو منافقین تھے اور یہودی تھے، انہوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ بدر میں جو جنگ ہوئی ہے، بدر میں ایک لڑائی ہوئی ہے اور اس میں مسلمان ہار گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے. اور جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی خوشخبری دینے کے لیے بھیجے تھے، اپنی اونٹنی دیے تھے ان کو تاکہ وہ جا کر خوشخبری پہنچائیں. تو جب وہ مدینے میں پہنچنے لگے تو ایک منافق زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی کی اونٹنی پر بیٹھا دیکھ کر زور سے بولنے لگا کہ یہ تو پکی بات ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے اور یہ زید بن حارثہ میدان چھوڑ کر بھاگ کر آئے. لیکن جب خوشخبری معلوم ہوئی مسلمانوں کو تو مسلمان تکبیر کہنے لگے، اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے. تو منافقین اور یہودیوں کا سر جو ہے جھک گیا. اسی طرح بدر میں ہارنے کی خبر مکہ میں بھی پہنچی، اور مکہ میں جب لوگ پہنچے اور وہ کہنے لگے کہ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار اتنے بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ کیسے ختم ہو گئے. اور پھر وہاں پہ جو ہے ماتم کا ماحول بن گیا مکے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہی میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت کا حکم آ گیا کہ مکمل مال غنیمت میں سے 1/5 کو ہٹا کر باقی جتنا بھی مال غنیمت جمع ہوا ہے اس کو برابر ہر شخص کو برابر تقسیم کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور اسی طرح مال غنیمت تقسیم کی گئی کہ اس کا 1/5 کو ہٹا دیا گیا. اس کے دوسرے پرپسز تھے. باقی جو بچا ہوا حصہ تھا اس کو جتنے بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے سب کو برابر وہ حصہ بانٹ دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد اگلا جو مسئلہ آیا وہ قیدیوں کا تھا. قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیشہ کرتے تھے مشورہ کیے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان مشرکین کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے کہ ان کے بدلے میں ان کے خاندان والوں سے ایک رقم لی جائے. اور رقم مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے اکنامی کو مضبوط کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی جو حکومت ابھی مدینے میں بن رہی ہے اس کو طاقت ملنے کے لیے اس فدیے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کے خاندان والوں تک خبر پہنچائی جائے گی اور ان کے برابر کا جو فدیہ ہے، جو اماؤنٹ ہے، وہ اماؤنٹ اگر ان کی فیملی والے لا کر ان کو دے دیں گے مسلمانوں کو تو وہ اس قیدی کو چھوڑ دیں گے. اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اپنے ایک ماما کا نام لے کر بولے کہ وہ اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا. اس طرح اور بھی کچھ مشرکین کا نام لیے جو قید ہو کر آئے تھے اور ان کے رشتہ داروں کا نام لیے کہ ان مشرکین قیدیوں کو ان کے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے تاکہ یہ اللہ کے سامنے یہ گواہی ہو جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ظالم مشرکین ہیں ان کے لیے کوئی لگاؤ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کیا اور اسی کے پر فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور دیگر صحابہ جو ہے رو رہے تھے. تو اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہو گئی کہ آپ لوگ رو رہے ہیں، مجھے بھی وہ وجہ بتائیے. اگر آپ جو وجہ بتائیں گے
تو میں بھی روؤں گا آپ کے ساتھ. اگر مجھے رونا نہیں ہے تو آپ لوگ جو رو رہے ہیں اس وجہ سے میں روؤں گا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس مشورے کے فیصلہ ہونے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فدیے کا مال لینا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں تھی، اس کو پریفر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ فیصلہ پہلے سے اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہوتا تو پھر اللہ فدیہ لینے کی وجہ سے صحابہ کو سخت عذاب دیتے. لیکن یہ فیصلہ طے ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بھی رکھ دی تھی. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ اللہ کو پسند تھی، لیکن مشورے میں دوسرا میٹر طے ہو گیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو ایسے ہی باقی رکھا. تو فدیے میں جو فدیہ لیا گیا اس کا اماؤنٹ 1000 درہم سے لے کر 3000 یا 4000 درہم تک تھا. الگ الگ لوگوں کے الگ الگ کیپیسٹی کے حساب سے ان سے فدیہ لیا گیا. اور کوئی شخص ایسا تھا جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اور وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو ایسے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ 10 مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے عربی. اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. تو اس طرح فدیے کا معاملہ بھی طے ہو گیا اور دھیرے دھیرے فیملی والے آتے گئے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے گئے، اور جن کے پاس رقم نہیں تھا اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اور جب وہ اچھے سے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تو ان کو بھی رہا کر دیا گیا. اس طرح بدر کا معاملہ اختتام کو پہنچا. لیکن بدر صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، وہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بنا، اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امت کو بعد میں کام آئی، بعد میں سیکھنے کا اس سے موقع ملا. انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں آئندہ ویڈیو میں بتایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.